اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعرضنا جہنم یومئذ للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا۔ اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے سامنے پیش کریں گے جن کی نگاہیں ہماری یاد سے پردے میں پڑی ہوئی تھیں اور وہ کچھ سن بھی نہیں سکتے تھے۔ اس روئے زمین کے اوپر ہم لوگ اس وقت زندگی کر رہے ہیں، اسی میں ہم لوگ زیر زمین جائیں گے، کل اسی زمین سے ہم کو اٹھایا جائے گا، لیکن یہ زمین یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ اور زمین ہوگی، زمین یہی ہوگی، اس کا نظام سسٹم اور ہوگا۔ تبدل، یہ زمین بدل دی جائے گی، اور اس جدید نظام میں پہلے بھی بتایا آپ کو، جدید کائناتی نظام میں زمان اور مکان کا تصور وہ نہیں ہوگا جو اس وقت ہے، دوری نزدیکی کا تصور وہ نہیں ہوگا جو اس وقت ہے۔ جنت اور جہنم اسی محشر سے، اسی عرصہ قیامت، اسی سرزمین سے لوگوں کو جنت کی طرف بھی بھیجنا ہے اور لوگوں کو جہنم کی طرف بھی بھیجنا ہے۔ جہنم کتنا دور ہے، جنت کتنا نزدیک ہے، دور ہے، کیسے جائیں گے؟ اسی کرۂ ارض سے جنت کی طرف عرضھا کعرض السماء والارض ہے، وہ اتنی بڑی دنیا، اتنی بڑی کائنات ہے جنت، وہاں کیسے جائیں گے؟ یہ نہیں ہوگا، یہ سوال نہیں آتا، کہ یہاں کے حساب سے سوال آتا ہے۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کو ہم پیش کریں گے کافرین کے لیے۔ ادھر حساب کتاب ہوا اور ادھر جہنم حاضر، عرضنا، پیش ہوں گے وہاں۔ دوری نزدیکی مسافت اور زمان و مکان کا وہ تصور وہاں نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے یہ بات قابل فہم ہو یا نہ ہو، اس وقت وہ ہوگا نہیں۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، کافرین کے لیے جہنم کو ہم پیش کریں گے۔ جنت کے بارے میں ایک اور آیت میں فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، تقوی والوں کے لیے ہم نے جنت کو نزدیک کر دیا۔ ازلفت، زلفہ نزدیک سے، یعنی ہمارے فہم کے مطابق، دوری نزدیکی کے مطابق بات ہو رہی ہے کہ نزدیک کر دیں گے، مسافت نہیں ہوگی، آپ کو چل کے جانا نہیں پڑے گا، کوئی ذریعہ اختیار کرنا نہیں پڑے گا، اس کرۂ ارض سے اس جنت کی کائنات کی طرف، جنت کی کائنات کی طرف منتقل ہونے کے لیے آپ کو مسافت طے کرنا نہیں پڑے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اسی تحت فرمایا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ، جہنم کو ہم پیش کریں گے۔ الذین، وہ لوگ، کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ان کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں تھی، اور وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور نہ سن سکتے تھے۔ انسان کے عقل کے اندر باتیں جاتی ہیں حواس کے ذریعے، پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ عقل جو ہے وہ جب تک روح جب تک اس جسم کے قالب کے اندر موجود ہے، وہ اپنے ذرائع کے بغیر براہ راست چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ روح نہیں سمجھ سکتی، عقل نہیں سمجھ سکتی، اپنے اوزار کے ذریعے ہی سمجھ سکتی ہے۔ آنکھوں کے ذریعے دیکھ لیتی ہیں، آنکھیں دیکھ لیتی ہیں تو پھر عقل سمجھتی ہے، کان سن لیتا ہے، پھر عقل کے سمجھ میں بات آتی ہے۔ کان نہ سنے، آنکھیں نہ دیکھے، خود براہ راست نہیں سمجھ سکتی جب تک اس قالب کے اندر ہے۔ جب اس قالب سے باہر جائے
روح باہر جائے گی، پہلے بتایا آپ کو، قالب سے باہر جائے گی تو وہ ان آنکھوں کی ضرورت نہیں ہوتی اور ان کانوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس طرح انسان خواب میں چیزوں کو سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اور یہ آنکھیں بند ہے، اس کانوں کے ساتھ کوئی آواز نہیں آئی، دوسرے لوگ بیٹھے ہیں سامنے اور آپ سو رہے ہیں آرام سے، پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں سن رہے ہیں، پاس جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں خواب میں۔ یہ اس لیے کہ نیند کی وجہ سے جسم اور روح کا تعلق کمزور ہو گیا، اس کمزوری کی وجہ سے روح تھوڑی بہت آزادی حاصل کر لیتی ہے اور بغیر ان آنکھوں کے اور بغیر ان حواس کے براہ راست سمجھنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں عقل کے سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے اور کانوں کی ضرورت ہوتی ہے بات سمجھنے کے لیے۔ اور کہا جاتا ہے بہت سے لوگوں کی عقل ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے، صحیح ہے، آنکھوں میں عقل ہوتی ہے، آنکھوں سے ہٹ کر عقل کے سمجھ میں کوئی بات آتی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ لوگ جو ہے نا اپنے آنکھوں سے عقل کی طرف باتیں بیچتے تھے کہ یہ چیزیں دیکھ کر کے ان سے اللہ تعالیٰ کی آیات کو ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثلاً احیاء کو بعد موت، مرنے کے بعد جو احیاء کا سلسلہ ہے وہ ہر روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ سرسبز ہو جاتے ہیں، زمین جو ہے وہ بنجر ہو جاتی ہے، خاک اڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بہار آتا ہے تو پھر اس کے بعد سرسبز ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ احیاء کا سلسلہ ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم ان سے کوئی چیز سمجھ نہیں لیتے۔ کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، ذکر الہی سے، ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر تذکر، یاد کرنا اللہ تعالیٰ کو، کہ یہ نشانیاں، یہ آثار، یہ علامتیں دیکھ کر کے جلت قدرتہ نہیں کہتے، جل جلالہ نہیں کہتے، عظم الخالق نہیں کہتے۔ فی غطاء عن ذکری، ذکر سے مراد لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ نہیں ہے صرف، یہ بھی ذکر ہے۔ اذکار میں سب سے اہم ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اس کو ذکر خفی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ذکر خفی اس لیے کہتے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے ہیں، پاس جو بیٹھا ہوا ہے اس کو یا کسی کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ میں لب نہیں ہلتا، پتہ نہیں چلتا کسی کو، ٹھیک ہے۔ یہ کسی جگہ بیٹھنا ہو، سفر میں جا رہا ہو تو ایسے نہ بیٹھو لا الہ الا اللہ کہتے رہو، کسی کو نہیں پتہ چلتا۔ ذکر خفی ہے یہ، اس کا مظاہرہ نہیں ہوتا، ریاکاری نہیں ہوتی کہ آپ کچھ پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ذکر ہے، لیکن صرف یہی ذکر نہیں ہے۔ ذکر ہر موقع کے اوپر اللہ یاد آ جانا، ہر قدم پر اللہ تعالیٰ ذہن میں حاضر رہنا، یہ ذکر ہے۔ فی غطاء عن ذکری، کہ میرے ذکر کے سامنے ان کا پردہ تھا، وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعَ، کوئی موعظہ ہے، کوئی آیت ہے، کوئی کلام ہے، اس کو سننے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے تھے۔ لا يستطيعون، کیوں لا يستطيعون؟ آپ نہیں کہہ سکتے، جب وہ لا يستطيعون، وہ کر ہی نہیں سکتے تو وہ غیر مستطیع مکلف نہیں ہوتا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ جو لا يستطيعون اپنے ہاتھ سے ہے، ان کے اوپر جو ہوا و ہوس غالب ہے، ان کے آبائی تقلید غالب ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اس تقلید کے خلاف کوئی بات سن بھی نہیں سکتے، نہیں سنتے اصلاً۔ ہمارے آبا و اجداد کی جو معبود ہے اس کے خلاف آج یہ آ کر کے خلاف بات کرتا ہے، سنتے بھی نہیں۔ ان لوگوں کو جہنم کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ افحسب الذین کفروا ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء،
انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا، کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اولیاء بنیں؟ ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے مہمان سرا بنا کر تیار کر رکھا ہے۔ جی، کافر لوگوں نے یہ گمان کیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اور لوگوں کو معبود بنا سکتے ہیں اور ان کے امور کو چلانے والے اولیاء بنا سکتے ہیں۔ اولیاء، ولی، ولی ولی اس کو کہتے ہیں، پہلے بتایا آپ کو، یہ من یتولی امرہ، کہ اس کے معاملات کے چلانے والا ولی ہوتا ہے۔ ہمارا ولی اللہ ہے، اللہ ہمارے معاملات کو چلاتا ہے، ہم کو روزی دیتا ہے، ہم کو زندگی دیتا ہے، ہر لمحہ ہم کو تحفظ دیتا ہے، ہر لمحہ اپنے حفاظت میں رکھتا ہے، اپنی نگاہ میں رکھتا ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے اللہ ہاتھ اٹھائے تو ہم دیس نابود ہو جائیں۔ ہمارا ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کے بندوں کو، اللہ کے بندہ کیا ہے، یہاں پر عبادی کہا ہے، عبادی میرے بندوں کو، وہ خود میرا بندہ ہے، وہ تمہارے کیا بنا سکتا ہے، تمہارے کیا معاملات چلا سکتے ہیں، تمہارے اوپر کون سی ولایت چلا سکتا ہے؟ جو میرا بندہ ہے نہیں چلا سکتا۔ ان کے ذریعے تم کو روزی مل جائے، ان کے ذریعے تم کو زندگی مل جائے، ان کے ذریعے تم کو فتح و نصرت مل جائے، وغیرہ وغیرہ، جو تمہاری زندگی کے معاملات ہے اس کو چلانے کے لیے میرے بندے تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ جن لوگوں نے مجھے چھوڑ کر، جس کے ہاتھ میں تمہارے معاملات ہے اس کو چھوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں، وہ خود بندہ ہے، خود میرا محتاج ہے، خود اس کا امور جو ہے وہ اللہ چلا رہا ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے لیے ہم نے جہنم تیار رکھا ہے، للکافرین، کافرین کے لیے جہنم کو آمادہ رکھا ہے، نزلا، ضیافت، جہنم میں ان کی ضیافت ہوگی۔ اس میں ایک ان کے لیے طعنہ ہے، تمسخر ہے، یعنی قیامت کے دن بھی جب ان لوگوں کو جہنم بھیج دیا جائے گا، ہر قسم کا عذاب ہوگا، نفسیاتی عذاب بھی ہوگا۔ ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ عذاب جہنم، آج تو بہت بڑا عزیز اور بہت بڑا اکرام والا ہے۔ یہاں جہنم کا اکرام، آتش کی عزت، عذاب کی عزت، یہ طعنہ ہے نا، طعنہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ اسی طرح ہے نزلہ، یہاں پر ضیافت کہا ہے، اور مہمان نوازی، مہمان سرا بنا کر کے جہنم کو تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، کہہ دیجئے کیا ہم تمہیں بتا دیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے نامراد کون لوگ ہیں؟ بتایا جن کی سعی دنیاوی زندگی میں لا حاصل رہی، جبکہ وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ وہ درست کام کر رہے ہیں، یہ لوگ بالاخسرین اعمالا، عمل کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ خسارے میں وہ لوگ ہیں جو جہل مرکب یا ضلالت مرکبہ میں موجود ہے۔ مرکب ایک ہوتا ہے جہل بسیط اور ایک ہے جہل مرکب۔ جہل بسیط کیا ہے؟ جہل بسیط یہ ہے کہ میں کسی بات کو نہیں جانتا ہوں اور اس بات کو جانتا ہوں کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ جہل بسیط ہے۔ ایک جہالت ہے، میں اپنے نہ جاننے کو جانتا ہوں، نہیں جانتا ہوں، جہالت، اور اس نہ جاننے کے اوپر اور جہالت نہیں ہے، اس کے اوپر علم ہے مجھے کہ میں نہیں جانتا ہوں، اس کو جہل بسیط کہتے ہیں۔ یہ قابل ہدایت ہے، یہ جاہل ہے
لیکن بیدار جاہل ہے، غافل نہیں ہے، متوجہ ہے اپنی جہالت کی طرف، اپنی نادانی کو سمجھتا ہے۔ یہ جہالت، اس کی جہالت دور ہو سکتی ہے، یہ علم حاصل کر لے گا، کیونکہ وہ متوجہ ہے میرے پاس یہ علم نہیں ہے، تو وہ علم حاصل کر لے گا، یہ قابل علاج ہے، خطرناک جہالت نہیں ہے۔ اسے جہل مرکب ہے۔ جہل مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کہ وہ نہیں جانتا ہے اور اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ میں نہیں جانتا ہوں، اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے، اس کو جاہل مرکب کہتے ہیں۔ جب وہ اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا تو پھر وہ جاننے کی کبھی کوشش نہیں کرے گا، ہمیشہ جہالت اور تاریکی میں رہے گا یہ شخص، جہل مرکب والا۔ اس کو فارسی اور عربی والوں نے کہا رجل یدری ویدری انہ لا یدری فہو عالم فاتبعوہ، ایک شخص ہے نہیں جانتا ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں، یہ عالم ہے، اس کی اتباع کرو۔ ورجل لا یدری ولا یدری انہ لا یدری فہو جاہل فاجتنبوہ، وہ جاہل آدمی ہے، اس سے پرہیز کرو جو اپنے نہ جاننے کو بھی نہیں جانتا ہے۔ یہ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ ہیں گمراہ، اخسرین اعمال، جو قابل ہدایت نہیں ہے، جو اپنی ضلالت اور گمراہی سے اور جہالت سے نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کون لوگ؟ جو جہل مرکب میں ہیں یا ضلالت مرکبہ میں ہیں۔ الذی لا ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی ان کی تمام کوششیں کا جو کچھ انہیں کیا دھرا سارا ناکار ہو گیا، بیکار، اسی لیے پھل نہیں دیا، کوئی فائدہ نہیں ہے، بتوں کا پوجا پاٹ کرتے رہے پوری زندگی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے، حقیقت میں۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ خیال یہ کر رہے ہیں کہ ہم سے بہتر کون ہے، یہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، وہ درست کام کر رہے ہیں، وہ فخر کرتے ہیں۔ جنگ احد میں ابو سفیان نے نعرہ لگایا تھا، نحن لنا العزا ولا عزا لکم، نعرہ لگایا فخر کے ساتھ کہ ہمارے پاس عزا ہے، بت ہے، بت نہیں، تمہارے پاس بت نہیں ہے۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ مسلمانوں پر فخر کرتے تھے کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ سلمان نے کہا جوابی نعرہ دے دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، نعرے کا جواب نعرہ دینا بھی ایک سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیا خیال کرتے ہیں؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہ خیال کرتے ہیں ہم بہت بہترین کام کر رہے ہیں۔ آپ کو بھی ہمارے اپنے معاشرے میں، ہر معاشرے میں، صرف آپ کا معاشرہ نہیں ہے، دنیا کے تمام معاشروں میں ایسے لوگ آپ کو ملتے ہیں، ملیں گے، واسطہ پڑتا ہے، جو جہل مرکب میں ہے۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو جاہل نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ سیکھ لیں، کچھ رجوع کریں کسی عالم کی طرف، علم کی طرف، قرآن کی طرف، حدیث کی طرف، ائمہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ان کو محسوس نہیں ہوتی۔ اور یہ لوگ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذلک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ جو جہل مرکب میں ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی نشانیوں اور اللہ کے حضور جانے کا انکار کیا، جس سے ان کے اعمال برباد ہو گئے۔ لہذا ہم قیامت کے دن ان کے اعمال کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ان کے کفر کرنے اور ہمارے آیات اور ہمارے رسول کا اور رسولوں کا استہزاء کرنے کی وجہ سے ان کی سزا یہی جہنم ہے۔ یہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ جو ضلالت مرکبہ میں موجود ہیں، اپنے ضلالت کو ضلالت نہیں سمجھتے اور اس کو ہدایت سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں،
یہ آیات الہی کا انکار، اب آیات الہی کے انکار کے اور دوسری صورت تو ہے ہی نہیں جب وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، اس کے مقابل میں اس کے منافی کوئی بھی چیز آ جائے گی، خدا کی آیات ہے، معجزہ ہے، انبیاء ہے، رسول ہے، قرآن ہے، سب کو وہ انکار کریں گے۔ وَلِقَائِهِ، اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے، قیامت، زندگی ہے، حساب کتاب ہے، اس کا بھی یہ لوگ انکار کریں گے۔ یہ جو ضلالت مرکبہ میں جو لوگ ہیں مبتلا ہیں۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس انکار کی وجہ سے، آیات الہی کے انکار اور قیامت کے انکار کی وجہ سے ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن جب میزان ہوگا، ترازو، اعمال تولنے کے لیے ترازو ہوگا، اس ترازو میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ یعنی ان لوگوں نے ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے حساب سے بتوں کا جو پوجا پاٹ کیا ہے اس کا کوئی حبط ہے، وہ نہ صرف اس کا کوئی اجر نہیں ہوگا، جرم ہے، یہ شرک ہے، جرم ہے، قابل ناقابل معاف جرم ہے، اس کے لیے کون سا وزن ہوگا، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ان لوگوں سے کوئی بہتر عمل سرزد ہوا بھی ہے، پھر بھی ان کے بہتر اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ترازو عدالت کے ترازو میں ان کے اعمال خیر اور اعمال شر کو رکھ دیا جائے گا۔ مسلمانوں کے لیے یہی ہوگا کہ اعمال خیر اور اعمال شر کا موازنہ ہوگا، جن کا اعمال خیر زیادہ ہے، اعمال شر کم ہے، گناہ کم ہے، وہ بخشے جائیں گے، شفاعت ہو جائے گی۔ اور جن کے سیئہ نے، گناہ نے احاطہ کیا ہوا ہے اس کے ساری نیکیوں کو، اور ساری زندگی کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس نے کوئی کار خیر کیا ہی نہیں ہے، تھوڑا بہت کیا ہے، تو ان کے لیے شفاعت کی گنجائش بھی نہیں ہوگی، اور ان کو ایک مدت تک عذاب سہنا ہوگا، برداشت کرنا۔ جہنم جائے گا یہ لوگ، ایک مدت تک جہنم جائیں گے، پھر اس کے بعد ان کو نجات مل جائے گی، اگر یہ لوگ موحد ہے، لا الہ الا اللہ کہنے والے لوگ۔ لیکن یہ لوگ، یہ جو مشرکین ہیں، یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت کے دن ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا، صفر ہوگا، صفر، اور لہٰذا جہنم کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے۔ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا، اور اس کفر کی وجہ سے اس کی جزا جہنم ہے، ان لوگوں کی جزا۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا، اور ہمارے آیات و معجزات کا بھی مزاح اڑایا اور ہمارے رسولوں کا بھی مزاح اڑایا ہے، اس لیے بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنها حولا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، ان کی میزبانی کے لیے یقیناً جنت الفردوس ہے، جی یہاں ضیافت ملے گی، خالدین فیہا، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے کسی اور جگہ جانا پسند نہیں کریں گے، کہیں اور جانا نہیں، حول، کہیں اور جانا پسند نہیں کریں گے۔ لا یبغون، کون جنت سے نکل کے جانا پسند کرے؟ یہی دنیا ہے، دنیا کی جو پرآشوب زندگی ہے، مصیبتیں سہ کر کے یہاں زندگی کرنا ہوتا ہے، اس سے نکلنا نہیں چاہتے، یہاں بھی زندہ ہمیشہ رہنا چاہتا ہے انسان، اگر انسان کے بس میں ہو جتنا ہی پرآشوب کیوں نہ ہو یہ زندگی، اس سے نکلنا نہیں چاہتے ہم لوگ، وہ جنت سے نکلنا چاہیں گے۔ یہاں کوئی مشکل، مصیبت، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، خوشی ہی خوشی ہوگی اللہ تعالیٰ کی رضایت میں۔ ایمان اور عمل صالح بجا لانے والے لوگوں کے لیے جنت فردوس میں ان کی ضیافت ہوگی۔ جنت فردوس کیا ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ جنت کے
100 درجات ہوتے ہیں۔ ابھی میں عرض کر رہا تھا جنت ایک کائنات ہے، یہ جنت ایک عظیم کائنات ہے، جنت کے 100 درجہ ہے، اور ہر درجے کے درمیان کا فاصلہ آسمان و زمین جتنا ہے، اور جنت فردوس سب سے اعلیٰ جگہ ہے، سب سے اعلیٰ ترین جنت جنت فردوس ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک شاعر نے کہا ہے کس کے بس میں ہے جنت الفردوس کی تعظیم کرنا، جنت فردوس کو اور مزین کرنا کسی کے بس میں ہو سکتا ہے؟ کسی سے ہو سکتا ہے جنت فردوس کو اور مزین کرے؟ نہیں ہو سکتا۔ وہ علی کی فضائل علیہ السلام کے فضائل میں کہا ہے کہ علی کی فضائل کون بیان کر سکتا ہے؟ یہ ایسا ناممکن ہے جیسے جنت الفردوس کی تزئین ناممکن ہے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ تو سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس میں ہوں گے عمل صالح بجا لانے والے مومنین۔ یہ قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 20 جگہ پر موجود ہے ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے۔ اور نہ صرف ایمان کا ذکر، کبھی آتا ہے ایمان کا ذکر لیکن اس میں قرینہ ہوتا ہے، ان لوگوں کے ایمان کا ذکر ہوتا ہے جو عمل صالح میں مشغول ہے۔ کبھی عمل صالح کا ذکر آتا ہے لیکن قرینہ موجود ہے کہ یہ ان لوگوں کے عمل صالح کا ذکر ہے جو ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کے بغیر عمل نہیں ہوتا، عمل کے بغیر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان پر سب سے واضح، یا سب سے نہیں کہنا چاہیے بلکہ واحد دلیل عمل ہے، واحد دلیل ایمان کے اوپر، واحد دلیل عمل ہے، اور عمل نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ وہ چیز جس کی کوئی انسان کے کردار کے اوپر اثر نہ ہو وہ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز ہوتی تو اس کو کوئی نہ کوئی اثر نظر آتا، کہیں آثار اور علامت نظر نہیں آتے عمل کی شکل میں، کردار کی شکل میں، تو اس کا مطلب کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اس کا پتہ چلتا، اگر کوئی چیز ہے تو پتہ چلتا۔ اچھا یہ اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، قبر کو مانتا ہے ایمان، جی اچھا مانتا ہے تو پھر پتہ چلتا قبر کے لیے کوئی تیاری ہے، اللہ کی رضامندی کے لیے کوئی عمل ہے، کیا ہے، ان کے کردار سے پتہ چلتا۔ اگر کردار میں کچھ نہیں ہے ایمان نہیں ہے۔ ایک خود فریبی ہے ان لوگوں کے، خود فریبی، اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں اور ایمان کافی ہے۔ یار ایمان اگر ہو تو کافی ہے نہیں ایمان نہیں ہے، وہ ایمان ہوتا نہیں ہو جی، جسے کوئی اثر نہ ہو۔ بالکل اسی طرح عمل صالح ہو اور ایمان نہ ہو، جا بجا قرآن نے کہا کہ حبیطت اعمال، ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں، اس کے اعمال کو کوئی ثواب نہیں ملتا۔ اس لیے خدا کے لیے نہیں کیا تو خدا کے ذمہ کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی ان کو ثواب دینے کے لیے۔ جو عمل اللہ کے لیے نہیں کیا، وہ خواہ وہ لاکھ بہتر عمل ہو، اللہ کے لیے تو نہیں کیا، وہ اللہ کے لیے نہیں کیا تو اللہ کے ذمہ کوئی ثواب نہیں بنتا۔ حبطت اعمالہ، ان کے اعمال حبط ہو جاتے ہیں، ناکارہ ہو جاتے ہیں ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ ایمان کے بغیر عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور عمل کے بغیر ایمان کا وجود نہیں ہے، نہ ان کی وجود ہے اور پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 2 باتیں ہیں، یہ عمل کا وجود ہوتا ہے، عمل صالح کا وجود ہوتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہے، لیکن عمل کے بغیر ایمان کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایمان اگر موجود ہوتا تو پھر اس کے لیے عمل صالح یقیناً خود بخود مترتب ہوتا ہے، اور اگر عمل صالح نہیں ہے، ایمان کا اصلاً وجود نہیں ہوتا، نہیں کہ ان کے ایمان حبط ہو جائے۔ ایمان حبط ہونے والی چیز نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں کی بات ہوتی ہے۔ عمل کے لیے حبط ہوتا ہے، عمل وجود میں آتا ہے اور پھر اس کے لیے حبط ہونا اور نہ ہونے کا سوال پیدا آتا ہے۔ ایمان کے لیے حبط ہونے نہ ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا، وجود و عدم کا سوال پیدا ہوتا ہے۔ جس کا اعمال نہیں ہے ان کا اصلاً سرے سے ایمان ہے ہی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔